السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نامہ۔ خواتین و حضرات، بجٹ 2024-25 نے ٹیکسوں کی بھرمار کر دی۔ یقیناً اس سے عوام پریشان ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج مدعو کر رکھا ہے، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ہیڈ ہیں ڈائریکٹر جناب بلال اعظم خان صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنے ٹیکس عوام کیسے دے گے اور آپ کیسے کلیکٹ کر سکیں گے۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ میرا پہلا سوال ہی آپ سے یہ ہے کہ 25 کروڑ عوام ٹیکس دینے والی ہے، آپ لینے والے ہیں، کتنے ٹیکس لگ چکے ہیں عوام پہ، کون کون سے ٹیکس ہیں، اور یہ عوام پھر کیسے ٹیکس دے گی، آپ کتنے مطمئن ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہماری ڈومین ہے، جس طرح گاڑیوں کی رجسٹریشن ہے یا باقی ہے، تو اس میں دو ٹائپ کی فیسز ہوتی ہیں۔ ایک ہماری اپنی جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی فیس ہوتی ہے، جو کہ سیدھا ہم اپنے ٹریجری میں جس اماؤنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے، جس طرح سپوز ایک گاڑی کی رجسٹریشن ہے تو اس پہ ایک سرٹن پرسنٹیج کے حساب سے اس کے انوائس کے مطابق ٹیکس ہوتا ہے۔ اسی طرح گاڑی کی ٹوکن ٹیکس ہے جو کہ روڈ ٹیکس بیسیکلی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیکسز ایف بی آر کی طرف سے ہوتے ہیں جو کہ فائلر کے وہ ایڈجسٹیبل بھی ہوتے ہیں، جس طرح ایڈوانس ٹیکس، انکم ٹیکس وغیرہ، وہ یہ چیزیں ہیں، اور سی وی ٹی۔ تو ایف بی آر والے ٹیکسز جو ہے اس میں شاید ڈفرینس آیا ہے جو کہ ابھی امپلیمنٹ ہوگا، جس طرح زیادہ آیا ہے۔ ہاں، اور جو ہماری فیسز ہے وہ تو ایز اٹ از ہے۔ مطلب اگر سپوز ایک گاڑی کی رجسٹریشن فیس 1% سپوز اپ ٹو 1000 سی سی تک ہے تو وہ ایز اٹ از ہے، اس میں کوئی چینج ہے سچ نہیں ہے۔ اور دوسرا ہمارا کام ہے کہ جو بھی ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں۔ یہی والی سروسز جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم آن لائن آفر کریں، یہی والی سروسز ہم ڈور اسٹیپ پہ آفر کریں، اور جو ہمارے پاس آتا ہے ان کو فردر فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں۔ خان صاحب، آپ تو چونکہ ٹیکس لینے والے ہیں تو ٹیکس دینے والے تو پریشان ہیں، جو آپ ٹیکس لینے والے ہیں سر، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ کتنے مطمئن ہیں کہ جتنے ٹیکس لگے ہیں اس وقت، ایف پی آر نے جو لگائے ہیں، مرکزی گورنمنٹ نے جتنے بھی لگائے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، عوام دے پائے گی؟ دیکھیے، جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہے وہ تو ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں نے ذکر کیا کہ وہ ایف بی آر کی طرف سے جو ٹیکسز ہے اس میں ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم ایز اٹ از چارج کریں گے کیونکہ ہم تو ایز اے کلیکٹنگ ایجنٹ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی فیس ہے جو میں نے بتایا گاڑیوں کی، وہ تو وہی ہے تقریباً سیم ہے۔ خان صاحب یہ بتائیں کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے، ایکسائز اینڈ کسٹم اور ایکسائز، یہ دو الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں کیا فرق کیا ہے؟ پاکستان کسٹمز جو ہے ان کا ڈفرینٹ وہ ہے، وہ یہ ہے کہ سپوز کوئی بھی ہم اگر گاڑیوں کے حوالے سے کام کریں، ویسے ان کی بھی کافی فیلڈ ہے جو کہ ان کو کوئی فوکل پرسن بہتر بتا سکتا ہے، لیکن سپوز ہم اگر گاڑیوں کے حوالے سے جیسے وہ گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں، روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں کسٹم والے بھی، تو وہ کیا چیک کرتے ہیں پھر، ان کا کیا؟ جی میں بتا رہا ہوں۔ ایکچولی جتنی امپورٹڈ گاڑیاں ہیں وہ اگر پاکستان میں آ رہی ہیں تو ان کے جتنے ٹیکسز ہے انیشل لیول پہ، جو پورٹ لیول پہ ان کی کلیئرنس ہوتی ہے، جس کے بعد ان کی وہ بل آف انٹری اور جی ڈیز وغیرہ جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس آتے ہیں، تو ونس جب وہ گاڑیاں کلیئر ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم ان گاڑیوں کو رجسٹر کرتے ہیں، ان گاڑیوں کو امپورٹڈ میں جو کہ پاکستان کسٹم سے کلیئر ہو۔ اس کے لیے ہم پاکستان کسٹم سے آن لائن پورٹل پہ ہم نے شیئرنگ بھی کی ہے، ہم اپنا ڈیٹا بھی ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا انٹرفیس شیئر کیا ہوا ہے۔ تو بیفور وہیکل رجسٹریشن ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ آئدر گاڑی جینون ہے یا نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی پھر گاڑیوں کے حوالے سے، تو ہم اوورآل اپنے اسلام آباد نمبر کی تمام گاڑیوں کو روڈ چیکنگ کرتے ہیں، ہم اپنے روڈ چیکنگ روڈ ٹیکس کے حوالے سے، اور باقی کہ کوئی گاڑی سٹولن نہ ہو یا اس طرح کوئی ٹیمپرڈ نہ ہو، اس حوالے سے ہم کرتے ہیں۔ اور کسٹم والے جو ہے وہ بھی صرف امپورٹڈ گاڑیوں کے حوالے سے اپنی روڈ چیکنگ کرتے ہیں۔ آپ الگ سے کرتے ہیں، وہ الگ سے کرتے ہیں، لیکن جو کسٹم والے ہیں، چونکہ عوام جاننا چاہتی ہے، میں اس لیے یہ سوال کیا کہ جو کسٹم والے ہیں وہ صرف امپورٹڈ گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں، امپورٹڈ گاڑیوں کو وہ دوسری گاڑیوں کو نہیں کر سکتے۔ دوسری گاڑیوں کو وہ نہیں کرتے۔ اور دوسرا ہم کچھ امپورٹڈ گاڑیوں پہ یہاں پہ اسلام آباد میں کسٹم کے ساتھ مل کے بھی ہم جوائنٹلی بھی کرتے ہیں۔ آپ کا محکمہ اور ان کا محکمہ مل جی کر کرتے جوائنٹلی ہیں۔ بھی ہم کرتے ہیں۔ خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پروفیشنل ٹیکس ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا ادراک کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ پروفیشنل ٹیکس ہمارا جو ہے، جتنی بھی ہمارے بزنس مین ہیں اسلام آباد میں، جتنی بھی ہمارے، چاہے وہ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، تو ان پہ ہم پروفیشنل ٹیکس ہوتا ہے۔ پروفیشنل ٹیکس جو ہے وہ اس کی دو کیٹیگریز ہیں کہ آئدر ان کی نمبر آف امپلائیز پہ اس کی کیٹیگرائزیشن ہے، اور یا ان کی فائنینشیل ورتھ پہ ہے۔ تو وہ ہم آلریڈی اس میں اے سی سی پی سے بھی ڈیٹا لیتے ہیں،
اور یہاں پہ یا خود ہی ہم ان کی وہاں پہ جو ہے نمبر آف امپلائیز وغیرہ چیک کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم ان کو ڈور سٹیپ پہ ہی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور سال میں ان کی جو سالانہ رینیولز ہے وہ بھی ہم آن لائن سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اپنے پروفیشنل ٹیکس کی سرٹیفکیٹس وغیرہ جو ہے وہ ایون ڈور سٹیپ پہ وہ رینیول کر سکتا ہے. اس کا سر کرائٹیریا کیا ہے؟ کتنے ملازم کام کرتے ہیں؟ اور دن میں اگر ہم کریں یا منتھلی آپ کی کلوزنگ ہوتی ہے، کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور کتنی کلیکشن اس طرح ہوتی ہے؟ ایکچولی یہ تو میں ڈاکومنٹ شیئر کر لوں گا، آپ کے چینل کے ساتھ بھی کر لیں گے. اس میں پراپر اس کی کیٹیگرائزیشن ہے جس میں سپوز 1000 سے لے کے 90,000 تک ان کے ڈفرینٹ فیسز ہیں، وہ بھی سالانہ ہوتی ہیں. میکسیمم لمٹ ہماری اپ ٹو 90,000 تک ہے سالانہ، اور منیمم جو ہے 1000 ہے. تو یہ ایک کیٹیگرائزیشن اس کی ہوئی ہے اور اس کے مطابق ہم چارج کرتے ہیں. بلال اعظم خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ جی، انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی جو ہے وہ ہماری جو بھی ہماری ایونٹس ہوتے ہیں ایسے جس پہ ٹکٹ ہوتا ہے، تو اس میں ٹکٹ جو ہے اس کے مطابق ہم گورنمنٹ کے سرٹن ریٹس ڈیسائیڈڈ ہے، اس کے مطابق ہم اس پہ چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس ٹکٹ پہ سے چارج ہوتا ہے. تو یہ ایک جو اسلام آباد میں ایونٹس وغیرہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں اس پہ ہم وہ چارج کرتے ہیں. جو ایونٹس آپ کی طرف سے ہوتے ہیں، آپ کا محکمہ؟ نہیں، ہماری طرف سے نہیں ہوتے ہیں. جو کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کوئی بھی NOC لیں اور کوئی ایونٹ اگر ود ان اسلام آباد ہو رہا ہے جس پہ ٹکٹ ہے تو پر ٹکٹ اس پہ ہماری فیس بنتی ہیں جو کہ ہم چارج کرتے ہیں. نہیں، اس میں کس اعتبار سے جو گاڑیاں وہاں پہ آتی ہیں، گاڑیاں پارک ہوتی ہیں، اس پہ ہوتا ہے یا کوئی نہیں اور؟ نہیں، گاڑیوں کا نہیں ہے، گاڑیوں کا اس پہ نہیں ہے. وہ جو ہے گاڑیوں کا نہیں ہے، ٹکٹ انٹر سپوز آپ نے ایک جتنے نمبر آف پرسنز جتنے نمبر آف ٹکٹ وہاں پہ سیل ہوئے تو پر ٹکٹ اس میں ہماری فیس ہوتی ہے. جی جی. تو جتنے کا ٹکٹ ہے اسی اعتبار سے؟ ہاں، اس کی اپنی کتنے فیصد ہوتی ہے؟ سر وہ کیٹیگرائزیشن ڈفرینٹ ہے، اپ ٹو 50% تک ڈفرینٹ اس میں ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. خان صاحب یہ بتائیں، پروفیشنل ٹیکس، انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی، بیڈ ٹیکس اور بھی بہت سارے ٹیکسز آپ اکٹھے کرتے ہیں، سب سے زیادہ مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ کس ٹیکس کی ادائیگی جو ہے وہ لوگ مشکل سے کرتے ہیں، اور یہ کون سا وہ ٹیکس ہے جو لوگوں پہ بھاری پڑتا ہے؟ آپ کے ادارے کے مطابق کون سا ایسا ٹیکس ہے؟ ایکچولی یہ باقی ٹیکسز تو اپنی جگہ پہ، ہمارا مین جو کام یہاں پہ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں تو میکسیمم کام ہمارا موٹر وہیکل رجسٹریشن کا ہے، کیونکہ آلموسٹ کوئی 1.4 ملین گاڑیاں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے. تو جتنی گاڑیاں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے ان کی جتنی بھی پوسٹ رجسٹریشن ایکٹیویٹیز ہے اس میں وہ ہمارے پاس آتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے سالانہ ٹوکن ٹیکس جو ہے جس طرح بھی شروع ہو گئے جولائی سے، تو وہ جتنی بھی ان گاڑیوں کی 1.4 ملین گاڑیاں ہیں ان کے سالانہ ٹوکن ٹیکس ہوتے ہیں. تو وہ ایک ہم پہ یہ والا کام جو ہے کمپیریٹیولی ادر ٹیکسز کے ہم پہ یہ والا زیادہ ہے. لیکن اس میں ہم نے جس طرح سالانہ ٹوکن ٹیکس ہے وہ ہم نے جنرل پبلک کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے تھرو موبائل ایپس کہ آپ اپنے موبائل سے ہی ٹوکن ٹیکس جمع کرا سکتے ہیں، انسٹیڈ آف دیٹ کہ آپ ہمارے آفس آئیں اور پورا دن آپ کا ضائع ہو. تو جتنی آپ کی گاڑی کی فیس ہے وہ آپ ایک اسلام آباد سٹیزن ایپ ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ اسی میں لاگ ان ہو کے اپنی گاڑی کا نمبر دیں. جیسے آپ اپنی گاڑی کا نمبر دیں گے تو آپ کی جتنی کیلکولیشن ہوگی وہ سامنے آ جائے گی. اس میں یہ بھی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فائلر یا میں نان فائلر ہوں، اس میں وہ آلریڈی کنیکٹڈ ہے بیک اینڈ پہ FBR کے سسٹم کے ساتھ. اگر آپ فائلر ہے تو فائلر کے حساب سے آپ کی کیلکولیشن بن جائے گی، اگر آپ نان فائلر ہے نان فائلر کے حساب سے بن جائے گی. پھر آپ کی ایک PSID جنریٹ ہو جاتی ہے اور وہ PSID آپ دے کے تو آن لائن ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں، پلس ATM سے بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے مطلب کسی بھی بینک کی کسی بھی برانچ، نادرا کی ای سہولت سینٹر، ایزی پیسہ شاپ، تو آپ کہیں سے بھی وہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اور اس کی وہ جو ایکنالجمنٹ ہے اب وہ PDF فارمیٹ میں آپ کو ایک رسیٹ جو ہے وہ ریسیو ہو جاتی ہے کہ آپ کی ٹوکن ٹیکس پے ہو گئے. آپ کو موبائل پہ ایک میسج آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی ریکنسلیشن کے لیے آپ اسی ٹائم آن لائن سسٹم میں جا کے اپنا گاڑی کا ڈیٹا چیک کریں، گاڑی کا ٹوکن ٹیکس آپ کا اپڈیٹڈ آئے گا. تو یہ پورا میکینزم آپ کی توسط سے جنرل پبلک کو کہ کوئی اگر ٹوکن ٹیکس جمع کراتا ہے تو وہ اس پروسیجر کے تحت نہیں ہے، وہ اپنے موبائل میں اسلام آباد سٹیزن ایپ، چاہے وہ اینڈرائڈ یوز کر رہے ہیں یا وہ iPhone یوز کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ جا کے لاگ ان ہو گیا اپنا ٹوکن ٹیکس جو ہے ود ان سیکنڈس کرا سکتا ہے. بلال صاحب،
اس میں بھی ضرور ہم بات کریں گے. یقیناً آپ کی طرف سے بہت زیادہ یہ بھی بہت بڑی سہولت ہے جو آپ جس ایپ کا آپ بتا رہے ہیں, اور اسے ہٹ کے بھی کچھ آپ نیا کام کر رہے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. یہ ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام بے نظیر اسلام آباد سے میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی. بریک کے بعد خوش آمدید. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں نان کسٹم گاڑیاں کتنی ہیں؟ نان کسٹم گاڑیاں تو اگر ہے تو اس پہ تو پاکستان کسٹم بھی ایکٹیولی وہ ایکشن لے رہے ہیں اور ہم بھی اس میں کام کر رہے ہیں. اور ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی گاڑی نظر آئے تو ہم کنفسکیٹ کرتے ہیں ایز پر رولز, اور اس کے بعد اس کا باقاعدہ فورینزک ہوتا ہے. فورینزک کے بعد اگر کوئی گاڑی سٹولن ہے تو کیونکہ ہم پولیس کے سینٹرلائز سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے, تو کوئی گاڑی اگر سٹولن ہے ہم ریلیونٹ پولیس اسٹیشن کو انٹیمیٹ کرتے ہیں اور ہم باقاعدہ وہ گاڑی لوٹا ایف آئی آر درج کرواتے ہیں. ایف آئی آر ہم باقاعدہ ایف آئی آر اس کی آلریڈی درج ہوئی ہوتی ہے, اس کے مطابق ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی فلانی گاڑی ہم نے ریکور کر لی ہے. اور یہ کوئی جب سے ہم نے فزیکل چیکنگ شروع کی ہے تو ہم نے سینکڑوں گاڑیاں پولیس کو لوٹا بھی دی ہیں اس کا مطلب پروسیس کے تھرو. کوئی ایسا طریقہ بھی ہے سر کہ آپ کے محکمے میں یہ گاڑی جو ہے وہ باقاعدہ رجسٹر ہو جائیں, اور اس طرح کا کوئی چکر ہے رجسٹریشن کا کہ نہیں نان کسٹم گاڑی جو ہے وہ آپ کے ہاں یا پنجاب کے کسی یا پاکستان میں رجسٹر نہیں ہو سکتی؟ نہیں, میں ایک میکینزم اگر سپوز آپ یہ ہے نا کہ میں آپ کو رجسٹریشن کا میکینزم ہی بتا دیتا ہوں. ہم رجسٹر کرتے ہیں کوئی بھی گاڑی, نئی گاڑی ہے وہ یا تو لوکل مینوفیکچرڈ ہوگی یا امپورٹڈ ہوگی. اگر لوکل مینوفیکچرڈ کوئی بھی وہیکل ہے جو کہ لوکل کمپنیز جو آپ کی ہے یہاں پہ اگر انہوں نے مینوفیکچر کی ہوئی ہے تو وہ ہم رجسٹر گاڑی کرتے ہیں, اور وہ سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن آف ڈاکومنٹس کہ جو سپوز ایک گاڑی ٹویٹا کی رجسٹر ہو رہی ہے, کوئی ہونڈا کی ہو رہی ہے, تو وہ ڈاکومنٹس ہم کمپنی کو بھجواتے ہیں. کمپنی سے جب وہ ویریفائی ہو جائیں کہ ڈاکومنٹس اوکے ہیں اس کے بعد وہ گاڑی ہم رجسٹر کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی گاڑی امپورٹڈ آ رہی ہے تو امپورٹڈ گاڑی بیفور رجسٹریشن ہم پاکستان کسٹم میں ان کا ڈیٹا چیک کرتے ہیں کہ ادھر یہ گاڑی پاکستان نے انٹر ہوئی ہے تو اس کی ڈیوٹیز پیڈ ہے یا نہیں ہے. تو وہ اگر چیسز نمبر کی ڈیوٹیز پیڈ ہوتی ہے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اس کی ڈیوٹیز پیڈ ہے, اس کے بعد ہم گاڑی رجسٹر کرتے ہیں. تو اس میں تو نان کسٹم والی بات ہی ختم ہو گئی. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو کنفسکیٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کسٹم کے پاس جاتی ہیں. پاکستان کسٹم دوبارہ ان کو آکشن کرتا ہے, اور آکشن میں دوبارہ جب ان کی فیس جمع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ رجسٹریشن کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں, اور وہ بھی ہم کراس چیک پر پاکستان کسٹم سے کرتے ہیں کہ یہ گاڑی جو آپ نے آکشن کی ہے ٹھیک ہے, اس کی یہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس آئے ہیں تو یہ آکشن کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جب وہ وہاں سے ویریفائی ہو جاتے تو ہم پھر نمبر ایلوکیٹ کرتے ہیں. خبر گردش کرتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس نان کسٹم گاڑیاں ہیں جس میں چونکہ میں نے دیکھی نہیں ہے تو میں اس طرح بات نہیں کر سکتا, لیکن جو بڑے لوگ ہیں یہاں پہ تو کوئی ایسا ہے کہ کوئی دوسرا نمبر لگا کے وہ بڑی گاڑی یہاں پہ چلا سکے اسلام آباد میں, یا ایسا کوئی نہیں ہے؟ آپ سر ہماری ٹیم تو 24/7 ایکٹیو ہوتی ہے اسلام آباد کے روڈوں میں, اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ گاڑی کون ہے کون نہیں ہے. اگر ہماری نظر سے کوئی بھی گاڑی سامنے نظر آ جائے جس کا ڈیٹا نہیں آ رہا, اور آج کل تو سیف سٹی کا چلان بھی ہو رہا ہے, وہ بھی سارا کچھ آن لائن ہے, تو اگر ایسی کوئی گاڑی رپورٹ ہوتی ہے تو ہماری ٹیم تو فوراً ہی اس کو کنفسکیٹ کرتی ہے, اور اسی طرح کا پاکستان کسٹم کی ٹیم بھی ایکٹیو ہے. خیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو فینسی نمبر پلیٹ ہیں یہ لگانے کا بہت لوگوں کو شوق ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ ایکچولی فینسی نمبر پلیٹ ہے کیا سب سے پہلے تو سر ہاں مطلب آلریڈی ایک سائز اپنا ایک ڈاکومنٹ دے رہا ہے, لائسنس پلیٹ ایشو کر رہا ہے.
اگر کسی کے پاس جو کہ ایک رجسٹریشن مارک جس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں وہ ہم نے ایک ایشو کر دیا جو ہمارے اپنے پیٹرن پہ ڈیفائن ہے، اور وہ ہمارا جو پیٹرن ہے وہ سیف سٹی میں ریڈیبل بھی ہے، اور وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک پیٹرن ہے، تو اگر اس کے بعد کوئی بندہ اپنا نمبر وہ کرتا ہے، اور اکثر ہم نے دیکھے ہوتے ہیں کہ اس میں اپنے حساب سے کلر سکیم رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں کلر سکیم بھی ہمارے ڈیفائنڈ ہے. کسی کو اگر پرائیویٹ گاڑی ہے تو اس کو وائٹ پلیٹ ملے گی، اگر گورنمنٹ کی ہے تو ان کو گرین نمبر پلیٹ. اگر سپوز کوئی بندہ اپنی طرف سے وہ بنا کے گرین کر لیتا ہے تو وہ تو لازمی بات ہے پھر ہم نے وہ اس پہ پکڑی ایکشن. جاتی ہے. ہاں، تو وہ ہمارا کام یہی ہے کہ پھر ہم ان کو انفورس کرے کہ آپ کو اگر ہم نے ایک ڈاکومنٹ ایک لائسنس پلیٹ دیا ہوا ہے تو یو آر باؤنڈ ٹو ڈسپلے اٹ. تو اگر وہ ڈسپلے نہیں کر رہا تو ڈیفینیٹلی جو بھی لیگل ایکشن ہوگا وہ ہم لیں گے. بلال اعظم خان کی موجودگی میں اسلام آباد میں یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے نام سے یا نیک نام سے یا اس طرح کے کوئی جو ہے وہ نمبر پلیٹ لگا کے گاڑی چلا لے اور وہ چلاتا رہے پھر، اور آپ کی نظر میں یا آپ کے محکمے کی نظر میں نہ آئے؟ یعنی ایسا نہیں ممکن؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چیک کرتے رہتے ہیں؟ سر ہم اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ہم ایون رات کو 12-1 بجے تک ہماری ٹیم ایکٹیو ہوتی ہے روڈ پہ، تو ہماری طرف سے تو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے. اور میرا آپ کی توسط سے میری ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کی گاڑی رپورٹ ہو جو کہ ان کو لگے کہ یہ بندے نے نمبر پلیٹ غلط لگائی ہوئی ہے تو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں اینی ٹائم. ہم ٹویٹر پہ ایکٹیو ہے، فیس بک پہ ہم ایکٹیو ہے، اس کے علاوہ ہمارا کمپلینٹ سیل ہے تو وہ ایکٹیولی وہ اس پہ بتا سکتے ہیں. ہم ریگولر ای کچہریز کرتے ہیں اپنے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ایک پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہے تو جو گیپ ہے بٹوین آفس اینڈ پبلک وہ کم ریڈیوس ہو، تو ہم ریگولر منتھلی جو ہے اپنی ای کچہری کے سیشن کرتے ہیں جس میں انٹریکشن ہوتا ہے. پبلک کے جو کویسچنز ہوتے ہیں ہم ٹرائی کرتے ہیں موقع پہ ہی رسپانس دے سکیں. اگر موقع پہ نہیں ہوتا، پیچھے فائل میں سے ڈیٹا چیک کرنا ہوتا ہے تو ان کا فون نمبر ہم نوٹ کرتے ہیں اور ہم فوراً ہی کمپلائنس دیتے ہیں. اپنی طرف سے ہم جتنی ہم سے ہو سکتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب، جو نمبر پلیٹس آپ فراہم کر رہے ہیں، آپ کا ادارہ فراہم کر رہا ہے، اس میں بھی کوئی 19-20 چل رہی ہے؟ یعنی وہ ٹھیک ہے، آپ مطمئن ہیں کہ جو ایز پر ایس او پی وہ جو نمبر پلیٹس ہیں وہ ٹھیک چل رہی ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت جلدی خراب ہو رہی ہیں. آج کل جو نمبر پلیٹس لگ رہی ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں. وہی کیمیکل جو چیزیں لگ رہی ہیں جو آپ نے پروو کی ہیں وہی چل رہی ہیں، یعنی اس میں کوئی ہے؟ ہاں، یہ ہے کہ ہماری پلیٹ جو ہے وہ ابھی جو ہم ایشو کر رہے ہیں وہ بڑے اکنامیکل بھی ہیں، اس کی پرائس بھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ ایسا شکایت تو نہیں ہے، کافی ٹائم تک چل جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ہمارے پاس یہ لے کے آ جاتا ہے کہ میری یہ نمبر پلیٹ وہ ہو گئی ہے تو ہم دوبارہ ان کو دوسری نمبر پلیٹ جاری کرتے ہیں اسی فیس میں؟ ہاں، تو یا نئی فیس لیتے ہیں؟ نہیں، فیس دوبارہ چارج، کیونکہ وہ کانٹریکٹر کو جاتی ہے فیس، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف ہماری یہی ہم انسسٹ کریں گے کہ آپ ہماری ہی پلیٹ لگائیں کیونکہ وہ سیف سٹی اور اس میں ریڈیبلٹی کا ایشو نہیں ہے. ہاں صاحب، یہ بتائیں کہ گاڑیاں جو اسلام آباد میں چوری ہو رہی ہیں، اسلام آباد کی میں بات کروں، اسلام آباد میں جو گاڑیاں چوری ہوتی ہیں اس کی روک تھام کے لیے آپ کا محکمہ بھی کوئی کردار ادا کرتا ہے؟ میں نے آپ کو بتائیں کہ ہم تو ایون چوری کی گاڑیاں جب سے ہم نے فزیکل چیکنگ مینڈیٹری کی ہوئی ہے فار ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن، تو اس کے بعد تو ہم نے سینکڑوں گاڑیوں کی ریکوری بھی انشور کرائی ہے. وہ یہ ہے کہ سپوز اگر ایک گاڑی چوری ہو گئی ہے تو بعد میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹیمپرڈ کرا کے تو وہ کوئی ایک ٹرانزیکشن کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ سپوز آپ کی گاڑی کا نمبر کوئی اور نمبر پہ وہ ٹیمپرڈ کر کے تو وہ کوشش کرتے ہیں. اس کوشش میں جب ہم نے فزیکل چیکنگ شروع کی ہے تو ہم نے کافی ایسی گاڑیاں جو ہے وہ پکڑی ہے، اور جو کہ ہمیں جب ہم اس کے فورینزک کرتے ہیں تو اس کا جو پرانا چیسز نمبر جینون والا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس پہ ہم آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے ایف آئی آر ٹریس کرتے ہیں اور اس پہ ہم گاڑی کی ریکوری جو ہے وہ انشور کراتے ہیں. خاص مجھے بتائیں کہ آپ کوئی نیا ایسا کوئی آئیڈیاز متعارف کروا رہے ہیں، کوئی نئی ایسی چیز کہ جس سے یہ گاڑیوں کی روک تھام بھی رکے اور پتہ چلے کہ یہ گاڑی اوریجنل ہے، اس میں فیک نمبر نہیں ہے یا ایسے کوئی چیز نہیں ہے؟ کوئی ایسا ہے چیزیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں؟ ہم ایکچولی جو اس سب باتوں کا سلوشن کافی حد تک ٹیکنالوجی میں ہے.
جتنا آپ ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کریں گے اپنے سسٹم میں، اور جتنا آپ جو آپ کے ادر اسٹیک ہولڈرز ہے، سپوز جس طرح میں نے بات کی کہ لوکل مینوفیکچرڈ ویکلز ہے، جس طرح پاکستان کسٹم کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے، ایف بی آر کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو جتنا آپ اپنے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں آٹومیٹک سسٹم میں، اتنی آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور سسٹم ایک آٹومیٹک اپنے لیول پہ جو ہے چیزوں کو کیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ سپوز کسی کی گاڑی کا ٹوکن ٹیکس ہے، کسی کی گاڑی کا یہ ہے ڈیٹا چیک کرنا ہے، تو انسٹیڈ آف دیٹ کہ وہ ہم مینول سسٹم میں جائیں، جس طرح اب سپوز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم ٹریفک پولیس کے ساتھ ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے۔ اگر کوئی گاڑی جس کا چلان ہو رہا ہے اور کوئی ریش ڈرائیونگ پہ یا کوئی اس نے کوئی بھی وائلیشن کی، تو ان کے گھر جو چلان جا رہا ہے وہ ساتھ ٹیکس چیک یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اس گاڑی کا ڈیٹا ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ دوسرا یہ چیک ہو رہا ہے کہ اس کے ٹوکن ٹیکس اپڈیٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو ساتھ میں وہ بھی ڈیفالٹر جو وہ چلان ساتھ جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وہ والی وائلیشن کرتا ہے اور پھر ہمارے پاس کوئی ایکسائز میں آتا ہے کسی بھی ٹرانزیکشن کے لیے، تو انلیس اینڈ انٹل وہ ٹریفک کی ڈیوز کلیئر نہ کرائیں تو ہم یہاں پہ وہ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ کس طرح اس کو کور کرے کہ کوئی ایسی گاڑی نہ ہو، تو اس کے لیے تو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ تو بڑا آپ کا بڑا وہ کلیئر genuine ہے اور ہونا اس میں چاہیے، بڑا مشکل اس ہوتا ہے میں وہ سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن ہونا چاہیے فرام لوکل مینوفیکچر اینڈ فرام پاکستان کسٹم۔ تو وہ جب سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس کلیئر گاڑی رجسٹر ہوگی۔ میرے علم میں یہ تھا کہ جس طرح کی نمبر پلیٹ ہوتی ہے یا کچھ ایسا نمبر اس طرح کا کوئی آپ ونڈ سکرین پہ بھی کوئی ایسی چیز لگانے جا رہے ہیں کہ ایسی کہ تاکہ وہ اسلام آباد نمبر کی یا کوئی بھی جہاں بھی گاڑی جائے تو وہ پھر وہاں سے ٹریس ہو جائے، کوئی ایسا ہے؟ یہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا، میں ایکچولی نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ یہ ایک پائپ لائن میں ہے، یہ ہماری ایک پروپوزل ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم ایک تھرڈ نمبر پلیٹ انٹروڈیوس انشاءاللہ ان قریب کرنے چاہ رہے ہیں، جس میں گاڑی کا جتنا ڈیٹا ہوگا وہ ایک ونڈ سکرین پہ ایک تھرڈ نمبر پلیٹ کی فارم میں موجود ہوگا، اور جب بھی گاڑی کی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی اس میں اپڈیٹ ہوتی جائے گی۔ تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ خان صاحب بہت اچھا، یہ جو ہے یہ اگر آپ کام کریں گے تو یقیناً یہ اپریشیشن ہوگی، اس میں عوام بھی خوش ہوگی، اور جو بیچارے لوگ گاڑیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں خواہ مخواہ میں، کوئی ایسا آپ جو عوام کو پیغام دینا چاہیں اس اور نیوز کے پلیٹ فارم صداقت نامہ سے، کوئی آپ دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، میرا پیغام جو ہے وہ جنرل پبلک کے لیے یہی ہے کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں، جتنے بھی ٹوکن ٹیکس ڈیو ہے وہ کلیئر کرائیں۔ جس طرح ابھی نیا فائنینشیل ایئر شروع ہوا ہے، اس میں جولائی میں جو ہے وہ ٹیکسیشن لوگ کراتے ہیں، اس میں کوئی پینلٹیز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے آن لائن سروسز بھی ساری آفر کی ہے، تو وہ گھر بیٹھ کے اپنے گاڑیوں کے ٹیکسز کلیئر کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اسلام آباد کے شہری جو ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ چاہے وہ گاڑی نیو رجسٹر کرے یا ٹرانسفر کرائیں، وہ ہمارے کال سینٹر پہ کال کر کے گھر بیٹھے گاڑی رجسٹر کر سکتے ہیں اور ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو والی سروس ایکسائز آفس میں اویلیبل ہیں وہ گھر بیٹھ کے بھی اویل کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ایکسٹرا پیمنٹ۔ اس کے علاوہ ایوننگ کو اسلام آباد کی پارکوں میں ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں کوئی بھی اسلام آباد کے پانچ ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں جہاں پہ گاڑیوں کی رجسٹریشن ایوننگ یا ٹرانسفر یا جو بھی ایکسائز سے ریلیٹڈ کام ہے وہ وہاں پہ بھی ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈور سٹیپ ہو گیا، اگر ہمارے پاس کوئی بندہ آ گیا ہے گاڑی کی رجسٹریشن یا ٹرانسفر کے لیے، تو وہاں پہ ہمارے 2 سینٹرز بنے ہیں، ایک نیو رجسٹریشن کے لیے ہے اور ایک ٹرانسفر کے لیے ہے۔ وہاں پہ 1 ونڈو آپریشن ہے، ایئر کنڈیشن ماحول ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ اپنا کیومیٹک سسٹم ہے، وہ اپنا ٹوکن لے کے تو ودن 5 to 10 منٹس اپنی گاڑی کی رجسٹریشن انشور کرا سکتے ہیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے جنرل پبلک سے کہ وہ کسی ایجنٹ کسی تھرڈ پارٹی کی خدمات نہ لیں، اور وہ یہ ذمہ داری کا ثبوت دیں کہ جتنی ان کی فیس بن رہی ہے وہ بھی رسیٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ تو اگر اس کے علاوہ کوئی بندہ اسے اضافی پیسے چارج کر رہا ہے تو وہ ہمیں رپورٹ کرے، کیونکہ گاڑی کی جتنی فیسز ہے وہ کلیئر کٹ آپ کی رسیٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ خود ہی تھوڑا سا دیکھیں،
کہ جو ایک جائز تو- ٹیکس ہیں ہاں وہ جی، ضرور دے اور ناجائز سے بچے۔ ہاں، اور اگر کوئی ایجنٹ ان سے ایکسٹرا پیمنٹ ہو تو وہ رسید میں تو ریفلیکٹ نہیں ہو رہا، تو اگر وہ دے رہے تو میرا بھی ان سے کویشچن ہے کہ وہ کیوں دے رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سروس میں آپ کو گھر بیٹھے پرووائڈ کر رہا ہوں تو تو آپ لائنوں میں لگ کے کسی کیوں کرنا ایجنٹ یا چاہتے ہیں؟ کسی لائنوں میں لگ کے بہت شکریہ بلال اعظم خان صاحب آپ کا، آپ نے یقیناً یہ بہت آپ نے اویئرنیس دی ہے ہمیں بھی اور عوام کو بھی اس سے مستفید ہو گئے۔ ناظرین آپ نے سنا کہ ٹیکسز کی اگر بھرمار ہے تو یہ ٹیکس ہمیں دینے بھی چاہیے جو ہم پر لاگو ہیں، لیکن کیا یہ اچھا ہوگا یہ جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں وہ ٹیکس ہماری فلاح کے لیے ہوں، ہماری بہتری کے لیے، اس قوم اور ملک کی فلاح کے لیے ہوں، تو ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے اور جو ٹیکس ہم پر لاگو ہیں وہ ہمیں ضرور ادا کرنے چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔